گھر پر یہ چاولوں کا شیمپو بنائیں، یہ آپ کے بالوں کو اتنا تیزی سے لمبا اور گھنا کر دے گا کہ آپ سے ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا لگاتے ہیں۔ چائنا کی جو وومن ہوتی ہیں، آپ نے ان کے بال دیکھے ہی ہوں گے کہ بہت ہی زیادہ لمبے اور گھنے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی ریمیڈی کا ہی استعمال کرتی ہیں۔ آپ اسے یوز کریں، آپ کے بال بھی بہت ہی زیادہ تیزی سے لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے، گھر پہ ہی بالکل کیمیکل فری شیمپو بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اس کے استعمال سے آپ کو بہت ہی کمال کے ریزلٹس ملیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ چلیں اس ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے لے لینے ہیں چاول تو ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں جو بھی چاول ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اب اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے، آپ کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں۔ آپ نے اب اس میں 3 چمچ یعنی کہ 3 ٹیبل سپون بھر کے چاولوں کے ڈال دینے ہیں۔ اب اس میں آپ نے 1 گلاس سادے پانی کا بھر کے ڈال دینا ہے۔ اب پین کو اٹھا کے میں نے چولہے پہ رکھ لیا ہے، فلیم کو میں نے میڈیم کر لیا ہے، اور آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اس کا پانی جل کے جلدی خشک ہو جائے گا۔ چاولوں کے بھی بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ہوم میڈ ریمیڈیز میں استعمال ہوتے ہیں، سکن کیئر ریمیڈیز میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ہیئر کیئر ریمیڈیز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چاولوں کو ہیئر کیئر ریمیڈیز میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے رائس واٹر بنا کر اسپرے بوٹل میں ڈال کے بالوں میں اسپرے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا شیمپو بنا کر لگایا جاتا ہے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں شیمپو، کیونکہ اس میں موجود امینو ایسڈز اور وٹامن بی اور ای آپ کے بالوں کی گروتھ کو اتنا تیز کر دیں گے کہ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا آپ ایسا کیا لگا رہے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروتھ بہت ہی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس میں جو نیکسٹ چیز ڈالنی ہے وہ ہے فلیکس سیڈز یعنی کہ السی کے بیج۔ یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے بہت ہی آسانی سے سستے سے مل جائیں گے، لیکن اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کے بالوں کو ڈیپلی نرش کریں گے۔ آپ کے بال چاہے جتنے بھی کٹے پٹے ہیں یا آپ کے بال روکھے سوکھے ہیں، بے جان ہیں، بے رونق ہیں، تو آپ کے بالوں میں یہ جان ڈال دے گا اور یہ آپ کے بالوں کو اتنا سلکی اور سموتھ بنائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ السی کو جیل بنا کر بھی بالوں میں لگایا جاتا ہے، اس سے بال بہت ہی زیادہ سموتھ اور سافٹ ہو جاتے ہیں، نرم و ملائم ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے گھر میں ہی کیریٹین کروایا ہو۔ بال تبھی خراب ہوتے ہیں جب ہم بہت ہی زیادہ ہیٹنگ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اسٹریٹنر ہو گیا، رولر ہو گیا، تو پھر ہمارے بال بہت ہی زیادہ روکھے سوکھے ہو جاتے ہیں، ان میں موئسچر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے بالوں میں موئسچر لے کر آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کا ٹیکسچر بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اب 5 منٹ بعد جیسے ہی پانی پکنا شروع ہونے لگے گا، آپ نے اس کے اندر ایک چیز جو ڈالنی ہے وہ ہے میتھی دانہ یعنی کہ فینوگریک سیڈز۔ یہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ آسانی سے مل جائیں گے پنسار کی دکان سے۔ ایک تو یہ بہت ہی زیادہ سستے ہیں، لیکن ان کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ میتھی دانے میں پروٹین بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ پروٹین بالوں کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ بال پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ اگر بالوں میں پروٹین لیول کم ہو جائے یا پھر ان میں ختم ہو جائے تو بال جھڑنے لگتے ہیں، بے رونق ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بال بہت ہی زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میتھی دانہ آپ کے بالوں کو گھنا کرے گا، چاہے جتنے بھی آپ کے بال پتلے ہیں، تھن ہیں، یہ آپ کے بالوں میں بہت ہی زیادہ والیوم لے کر آئے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا تھوڑا تھک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس میں ساری چیزیں سافٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا تھوڑا تھک ہوتا جائے گا، اور ساری چیزوں کی پوٹینسی اس میں آ جائے گی۔ اس شیمپو کو بنانے کے لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی لگیں گے۔ اب آپ نے اس میں نیکسٹ چیز جو ڈالنی ہے وہ ہے لہسن یعنی کہ گارلک۔ یہ بھی آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگا۔ لہسن بھی بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، جو اسکیلپ میں انفیکشن یا ڈینڈرف کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسکیلپ میں بلڈ سرکولیشن کو بہت ہی زیادہ تیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی گروتھ بہت ہی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ فاسٹ ہیئر گروتھ کے لیے لہسن کا آئل بنا کر بھی بالوں میں لگایا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ تک اور پکا لینا ہے، تاکہ لہسن کا اثر بھی سارا اس میں نکل آئے۔ آپ چاہیں تو اس کو کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ
अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। कोशिश किया करें कि आप अपने बालों पर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि ये वक्ती तौर पर तो आपके बालों को खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बाद में ये आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। हमेशा अपने बालों पर होम रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इनके इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। नेक्स्ट आपने इसमें डाल लेने हैं प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज के छिलके भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। सल्फ़र तो आप जानते ही हैं कि बालों की ग्रोथ को कितना तेज़ कर देता है। आप कहीं भी सर्च कर लें, हेयर ग्रोथ रेमेडी में सबसे टॉप पर प्याज का नाम ही आता है। ये बालों की रीग्रोथ करेगा, नए बाल उगाएगा, और जिनके बालों की ग्रोथ रुक गई है उनके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देगा। अब आपने इसको 5 मिनट तक मज़ीद पका लेना है, ताकि इसका असर भी सारा पानी में आ जाए। आप देख सकते हैं चावल भी इसमें पक चुके हैं और बाकी चीज़ें भी अच्छे से पक के इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब आप इस रेमेडी को फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपको इसके फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही ऐसे कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप इसको अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसके रिज़ल्ट्स लाजमी शेयर करेंगे। इस रेमेडी का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसका इस्तेमाल बच्चों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इस पॉइंट पे आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके भी पका सकते हैं। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो ये जल के खुश्क हो जाएगा। आपने इसको इतना ही पकाना है कि ये 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। आप अपनी फिंगर की मदद से इसको चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी थिक हो गया है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। मैं स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको स्टेन करने के लिए कोई मलमल का कपड़ा या नेट या शिफॉन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको स्टेन कर लें। आप इस रेमेडी को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह जेल फॉर्म में अपने बालों में इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए लगा रहने दें और किसी पॉलीथीन बैग या शॉवर कैप से अपने बालों को अच्छे से कवर कर लें। 2 घंटों बाद किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लें, तो भी आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के मिलेंगे। इसको लगाने का दूसरा तरीका ये है कि इसको स्टेन करने के बाद आप इसमें कोई भी शैम्पू ऐड कर लें जो आप डेली यूज़ करते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लें, झाग बना लें। जब आपने हेयर वॉश करना हो तो आप अच्छे से अपने बालों को गीला कर लें और इसको अपने बालों में अप्लाई कर लें। हल्के हाथों से मसाज कर लें, अच्छे से झाग बना लें। तकरीबन 5 मिनट तक इसको लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें। दोनों तरीक़ों से ही आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।